بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا قال عز وجل فی کتابہ المحکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ خیرا واعظم اجرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ خواتین و حضرات، ماہ رمضان المبارک کے مقدس اور بابرکت ایام چل رہے ہیں۔ چونکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا ایک معمول رہا ہے کہ وہ ماہ رمضان میں اپنی پاک کمائی سے ایک مالی فریضہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس لیے آج کی نشست میں میری کوشش ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت کے حوالے سے کچھ مختصر گزارشات آپ کے گوش گزار کروں۔ خواتین و حضرات، دراصل صحیح مسلمان اور صحیح بندہ وہی ہے جس کا ایک طرف حضرت حق جل مجدہ، جو اس کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو، اور دوسری طرف اللہ کے بندوں کے ساتھ، مخلوق خدا کے ساتھ اس کا رویہ بھی انتہائی ہمدردانہ اور مشفقانہ ہو۔ بندے کا رب کے ساتھ تعلق کی جو دلیل اور جو ایک نمایاں ثبوت ہے، مظہر ہے، وہ نماز کا اہتمام ہے۔ نماز جس طرح فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ نماز کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام کا ایک بنیادی رکن، زکوٰۃ بھی دین اسلام کا ایک اہم ترین اور بنیادی رکن۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ خود ارشاد باری تعالی ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یعنی سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہو۔ ظاہر ہے سجدے سے مراد نمازوں کا اہتمام ہے، کثرت سجود ہے، اللہ کے حضور دست بستہ کھڑا رہنا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، اسے ہی مالک و مختار سمجھنا ہے، اسے ہی قضا و قدر اور تقدیر کے فیصلے کا مالک سمجھنا ہے۔ تو نماز اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اس نماز کے تعلق سے جہاں قرآن مجید میں لاتعداد آیتیں ہیں، اس فرضیت کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے، وہیں حامل شریعت شارح قرآن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاتعداد ارشادات ہیں جس سے نماز کی اہمیت اور نماز کس طرح سے اللہ کا قرب انسان کو عطا کرتی ہے، اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ نماز کی اہمیت ہی کے حوالے سے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ من اقامہا، جس نے نماز قائم کی، نماز کا اہتمام کیا، فقد اقام الدین، ومن ترکہا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز ترک کی، نماز چھوڑ دی، اس نے اپنے دین کو منہدم کر دیا، ڈائنامیٹ کر دیا، مسمار کر دیا۔ تو نماز سب سے بڑا ایک مظہر ہے بندے کا اللہ سے تعلق کا، کہ ایک مسلمان کو کس درجے میں اپنے رب سے، اپنے مولا سے تعلق ہے، اس کا ثبوت وہ عملاً نماز سے پیش کرتا ہے۔ اور اللہ کی قدرت اور تخلیق کا جو ایک شاہکار ہے وہ حضرت انسان ہے۔ اب انسان کا انسان کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ ایک بندے مومن کا ایک عام انسان کے ساتھ، اس کا ثبوت زکوٰۃ ادا کرنا اور مالی معاونت کرنا۔ ایک مسلمان جسے اللہ نے خوشحال بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، آسودہ حال بنایا ہے، وہ ہر سال اپنی پاک کمائی سے
اس کا جو مالی حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماہ رمضان میں چونکہ نیکیوں کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے، کوئی ایک فرض پورا کرتا ہے تو 70 فرض کے برابر اجر و ثواب، نفل ادا کرے تو فرض کے درجے میں اس کو اجر۔ تو ایک مسلمان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمائی اور جائیداد اور جو کچھ اس کے پاس ہے شریعت کی روشنی میں، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کی وہ زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، میں یہاں ایک بات بڑے ادب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ میرا اب یہ ذاتی سروے ہے، اگر ہم ملکی سطح پر بات کریں، ریاستی سطح پر بات کریں، تو یہ بالکل طے ہے کہ ہم میں سے 80% لوگوں پر زکوٰۃ تقریباً واجب ہے۔ الحمدللہ آج افراط زر ہے، پیسوں کی فراوانی ہے، مالی حالت اکثر و بیشتر لوگوں کی بڑی مستحکم ہے، خوشحالی ہے، اور یہ سب کچھ فیض اور کرم ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی توجہات کا، اللہ کی بے پایہ عنایت ہے امت مسلمہ پر۔ تو زکوٰۃ بہرحال جس پر شرعی لحاظ سے فرض ہے وہ صاحب نصاب ہے۔ اس کی تفصیل مقامی علماء سے، ائمہ سے، مستند جاننے والوں سے پوچھی جا سکتی ہے۔ اب ایک اصولی بات یہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا دونوں ملا کر ایک نصاب بن جاتا ہے، سونا اتنا بن جاتا ہے یا چاندی اتنی بن جاتی ہے، یا پھر اس کے برابر اس کے پاس رقم ہے جس سے 5.5 تولہ سونا خریدا جا سکے یا 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، اتنا اس کے پاس اگر پیسہ ہے، رقم ہے، کوئی قرض اس کے اوپر نہیں ہے، تو سال گزرنے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد زکوٰۃ اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ اسی طرح سے واجب ہے جس طرح سے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، صاحب حیثیت پر حج فرض ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی نکالنا لازمی ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا ایک تو چولی دامن کا ساتھ، اکثر و بیشتر قرآن مجید میں جب ہم نماز کا حکم پڑھتے ہیں، اقیم الصلاۃ، اللہ کا ارشاد حکم کہ نماز قائم کرو، اسی کے ساتھ وآتوا الزکوٰۃ۔ غالباً 52 مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم دیا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ جو واجب ہے، جو فرض ہے، اس کی مدات بھی طے ہیں۔ سورہ توبہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 8 مد تفصیل سے بیان کر دی ہیں کہ ان مدوں میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی۔ اچھا، عجیب بات ہے کہ ان 8 مدوں کو جب ہم سامنے رکھیں گے، اس سے ہٹ کر ہم کوئی اپنی طرف سے 9ویں مد نہیں قائم کر سکتے، نہ ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے۔ ان 8 مدات میں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ خود خالق کائنات ہے، انسانی ضروریات اور فطرت سے واقف ہے، اس نے ان 8 مدوں میں تمام چیزوں کو سمو دیا ہے، اس کے اندر شامل کر دیا ہے۔ تو بہرحال اس ماہ مقدس میں ہر مسلمان جو صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، وہ پائی حساب کر کے زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی بڑے ادب سے عرض کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ صاحب حیثیت، مالدار، مرفہ الحال لوگ، وہ زکوٰۃ کی رقم علی حساب نکال دیتے ہیں، لم سم ایک خاص رقم نکال کے صاحب زکوٰۃ کے نام پر انہوں نے تقسیم کر دی، یا جو مستحق افراد ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ صحیح طریقہ کار نہیں ہے، باقاعدہ حساب کرنا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کی آمدنی کتنی ہے، خرچ کتنا ہے، بیلنس کتنا ہے، اور آج کل حساب کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اس کے بعد اب آپ زکوٰۃ کی رقم نکالیں گے، اور پھر جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، جن کی تفصیل قرآن مجید کے اندر خود موجود ہے، احادیث میں ہے، فقہ کے اندر موجود ہے، اس کے مطابق زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے۔ خواتین و حضرات، دراصل دین اسلام ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا سماج تشکیل دینا چاہتا ہے جس سے آپس میں انسانوں کی قربت بڑھے، اللہ سے روابط بھی مضبوط ہوں،
اور اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلقات بھی مستحکم ہوں۔ حدیث کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کا خلاصہ اگر تم دو لفظوں میں سمجھنا چاہو تو ایک تو یہ ہے کہ التعظیم لامر اللہ، اللہ کے جو اوامر ہیں، جو احکامات ہیں، ان کی عظمت دل و دماغ میں چھائی رہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دین کے فلاح کے کام ہیں، جو اللہ کا حکم ہے، اس کی عظمت ایک مسلمان کے دل اور دماغ پر مسلط رہنا چاہیے، تبھی وہ اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ خواتین و حضرات، دراصل دین اسلام ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا سماج تشکیل دینا چاہتا ہے جس سے آپس میں انسانوں کی قربت بڑھے، اللہ سے روابط بھی مضبوط ہوں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلقات بھی مستحکم ہوں۔ حدیث کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کا خلاصہ اگر تم دو لفظوں میں سمجھنا چاہو تو ایک تو یہ ہے کہ التعظیم لامر اللہ، اللہ کے جو اوامر ہیں، جو احکامات ہیں، ان کی عظمت دل و دماغ میں چھائی رہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دین کے فلاح کے کام ہیں، جو اللہ کا حکم ہے، اس کی عظمت ایک مسلمان کے دل اور دماغ پر مسلط رہنا چاہیے، تبھی وہ اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور دوسرے ارشاد فرمایا کہ الشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی جو مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق میں نمبر 1 بہرحال انسان ہے، یہ دست قدرت کا سب سے بڑا شاہکار ہے، اس کے ساتھ شفقت اور مروت کا معاملہ، ہمدردی کا معاملہ، خیر خواہی کا معاملہ، اور زکوٰۃ اس کا سب سے بہترین ذریعہ ہے جس سے ایک مسلمان اپنے بھائی کی ہر طرح سے کفالت کر دیتا ہے، اس کی مدد کر لیتا ہے، اس کی داد رسی کر لیتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے 5 انگلیاں نہیں بنائی ہیں برابر، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اگر انتہائی متمول ہیں، دولت مند ہیں، سرمایہ دار ہیں، اسی کے ساتھ متوسط طبقے کے لوگ ہیں، غریب ہیں، محنت کش ہیں، مجبور ہیں، محتاج ہیں، لاچار ہیں۔ تو ایک مسلمان اگر اللہ نے اس کو دولت دی ہے، اس کا حق اسے ادا کرنا ہے، اور ایک فرض ہے۔ یہ قرآن مجید میں جا بجا تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر اس نے اس فریضے کو ادا نہ کیا تو یہ مال، یہ سرمایہ، یہ دولت کل قبر میں، عالم برزخ میں، میدان محشر میں اس کے لیے سانپ بن جائیں گے، گلے کا سانپ جسے وہ مسلسل ڈستا رہے گا۔ یہ کنز، یہ خزانہ، اس لیے اس کے حقوق ادا کرنے ایک مسلمان کے لیے انتہائی لازمی ہے۔ ماہ رمضان نے موقع فراہم کیا ہے کہ مسلمان جو ایک طرف روزہ داری کا فریضہ انجام دے رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تزکیہ نفس حاصل کر رہا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر رہا ہے، روحانی بالیدگی حاصل کر رہا ہے، جسمانی بیماریوں سے بھی اس کو نجات مل رہی ہے، اور اعلیٰ مقامات وہ روحانیت کے حاصل کر رہا ہے، اسی طرح سے اپنے مال کو بھی وہ پاک کرنے کی کوشش کرے۔ زکوٰۃ کا معنی ہی یہی ہے کہ میل کو دور کرنا۔ یہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے، اس سے جب انسان اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا مال پاکیزہ بن جاتا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کی بشارت ہے، مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، اور کئی لوگوں نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں کہ جو شخص پابندی سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو ایک تو اس کا مال محفوظ رہتا ہے، اسے آگ نہیں لگتی، چوری کا خطرہ نہیں رہتا، ڈاکے کا خطرہ نہیں رہتا، اور خدا نہ خواستہ ان لایانی اور فضولیات میں وہ رقم پھر خرچ نہیں ہوتی ہے جو اگر وہ زکوٰۃ ادا کر دے، جس کی وجہ سے وہ رقم پھر اس کے لایانی کاموں میں، مثلا مہلک بیماریاں ہیں، موذی بیماریاں ہیں، اچانک حادثات پیش آ جاتے ہیں اور لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ بہرکیف
ماہ رمضان نے اس اعتبار سے بھی امت مسلمہ کو ایک سنہری موقع فراہم کیا ہے کہ ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں، ملت میں جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں، اسے ضابطے کے تحت جیسا جہاں نظم ہے، اگر کہیں بیت المال ہے اس کے ذریعے تقسیم ہو رہا ہے یا انفرادی سطح پر آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، بلکہ یہ بہت بہتر ہے کہ آپ ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو جو واقعی زکوٰۃ کے مستحق ہیں انہیں تلاش کر کے ان کا حق پہنچانے کی کوشش کریں، اور ایسا کر کے آپ ان پر کوئی احسان نہیں کریں گے، ایک فرض آپ پورا کریں گے۔ اور زکوٰۃ میں ریاکاری نہ ہو، نمود نہ ہو، نمائش نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ جس کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اس پر آپ احسان جتائیں۔ لا تبطلوا اموالکم صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات کو، زکوٰۃ کو، خیرات کو احسان جتلا کر دے کر تم ضائع نہ کرو، باطل مت کرو۔ اللہ کی رضا مقصد ہے، وہی دینے والا ہے، اسی نے دیا ہے، اسی کے دست قدرت میں سب کچھ ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو وہ مقام دیا ہے کہ آپ کا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کا ہاتھ، ہمارا ہاتھ لینے والا ہاتھ بنتا، لیکن جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہتر ہاتھ وہ ہے جو دینے والا ہو۔ تو زکوٰۃ پوری خوش دلی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، اسلامی فریضہ سمجھتے ہوئے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور میں نے جو عرض کیا کہ ماہ رمضان میں چونکہ ہر نیکی اور اجر کا صلہ بے پناہ ہو جاتا ہے، اور بعض روایات کے مطابق اتنا اجر ملتا ہے ماہ رمضان میں ایک چھوٹی سی نیکی کا، جس کا ایک مسلمان اپنی جگہ تصور نہیں کر سکتا، جو کہ اللہ کی ذات دیالو ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو ایک معمولی ادا پر بالکل ہمیں نواز دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس ماہ رمضان میں کوشش کریں سال بھر جو آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ضابطے کے مطابق شریعت کی روشنی میں اسے نکال کر مستحقین تک پہنچایا جائے، اور اس طرح سے اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین مالدار وہ ہے جو اپنے مال کے حقوق ادا کرتا ہے، مثلا زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ بدترین مالدار وہ ہے جو اپنے مال پر، اپنی جائیداد پر، اپنی املاک پر سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، نہ خود کھاتا ہے نہ دوسرے کو کھانے دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اگر ہم واقعی اس بات کے اہل ہیں، اور اللہ کا فضل ہے ہم پر، کیونکہ مال بھی اللہ کا فضل ہے، کرم ہے اس کی ہم ضابطے کے مطابق، شریعت کے مطابق زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح سے ہمارے مال میں برکت بھی ہوگی، اور ہم ہر طرح کے بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور مشہور مسئلہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 پہ 250، اس حساب سے آپ خود حساب لگا لیجئے، آپ کے پاس مالی حیثیت آپ کی کیا ہے، مالی پوزیشن آپ کی کیا ہے، اور اسی کے مطابق آپ زکوٰۃ کی رقم نکال کر ان مدات پہ خرچ کرنے کی کوشش کریں جس کی وضاحت سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ وہ 8 مدات ہیں، انہی مدات پہ یہ زکوٰۃ کی رقم خرچ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو، امت مسلمہ کو، خاص طور سے صاحب حیثیت اور صاحب استعداد اور صاحب استطاعت افراد کو توفیق دے کہ وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک اللہ کا عظیم فریضہ سمجھ کر اور دین کی عظمت کو مد نظر رکھ کر زکوٰۃ کے فرض کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئینہ دنیا میں ہر سمت سجا ہے تو، آئینہ دنیا میں، آئینہ دنیا میں ہر سمت سجا ہے تو،
ہر زخم کا مرہم ہے، ہر زخم کا مرہم ہے، ہر غم کی دوا ہے تو، ہر زخم کا مرہم ہے، ہر غم کی دوا ہے تو، آئینہ دنیا میں اب تیرے سوا کوئی آنکھ میں نہیں جچتا، آنکھ میں نہیں جچتا، اب تیرے سوا کوئی آنکھ میں نہیں جچتا، اس قلب کی دھڑکن ہے، اس قلب کی دھڑکن ہے، اس قلب کی دھڑکن ہے، اب نغمہ سرا ہے تو، اس قلب کی دھڑکن میں اب نغمہ سرا ہے تو، آئینہ دنیا میں ہر سمت سجا ہے تو، جس وقت نہ کچھ ہوگا اس وقت بھی تو ہوگا، اس قلب کی دھڑکن میں مار نہیں کوئی، میں مار نہیں کوئی، خود خلق سوا ہے تو، میں مار نہیں کوئی، خود خلق سوا ہے تو، آئینہ دنیا میں ہر سمت سجا ہے تو، آئینہ دنیا میں تو اپنے غلاموں کو مایوس نہیں کرتا، مایوس نہیں کرتا، تو اپنے غلاموں کو مایوس نہیں کرتا، مایوس نہیں کرتا، جس دل نے تجھے ڈھونڈا، جس دل نے تجھے ڈھونڈا، اس دل سے ملا ہے تو، جس دل نے تجھے ڈھونڈا اس دل سے ملا ہے تو، آئینہ دنیا میں ہر سمت سجا ہے تو، آئینہ دنیا میں جو کچھ ہے میرے گھر میں سب تیرے کرم سے ہے، سب تیرے کرم سے ہے، جو کچھ ہے میرے گھر میں سب تیرے کرم سے ہے، سب تیرے کرم سے ہے، تیری ہے انا یا رب، تیری ہے انا یا رب، اور جانے آنا ہے تو، تیری ہے انا یا رب، اور جانے آنا ہے تو، آئینہ دنیا میں ہر سمت سجا ہے تو، ہر زخم کا مرہم ہے، ہر غم کی دوا ہے تو، آئینہ دنیا میں ہر سمت سجا ہے